نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل قصے اللہ والوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جس سے آپ کو نئے نئے قصے سننے کو ملتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں معرکہ کربلا کا 20واں حصہ، اور آپ سبھی ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سلید حضرت حسین کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ حضرت محمد بن حنیفہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے ہیں۔ سلید بھی اندر پہنچے اور سلام کر کے اندر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد بن حنیفہ حضرت حسین کے بھائی تھے۔ وہ بہت نیک اور بڑے دیندار تھے۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا، بھائی کیا آپ یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے؟ ہاں، میں یزید کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا، اور یزید نے اپنے فرمان میں آپ سے اور عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کی تاکید کی ہے، مجھے خبر ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت محمد حنیفہ نے پوچھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو یہاں سے چلے ہی گئے، میں نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا ہے، یہی میرا مطلب بھی تھا۔ اس وقت اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے خود ہی یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، لیکن آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے یہ میں نے ابھی طے نہیں کیا ہے، لیکن یہ طے کر لیا ہے کہ آج رات کو میں روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ کہیں جائیں، لیکن ایسی جگہ جائیں جہاں امن سے رہ سکیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کسی ایسے شہر یا ایسی قوم میں نہ چلے جائیں جس کے لوگ آپ کو دھوکہ دیں، جس سے آپ پریشانی اور تکلیف میں پڑ جائیں۔ آپ کے خیال میں مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کا مکہ معظمہ جانا مناسب ہوگا۔ خیال میرا بھی یہی تھا کہ مکہ چلا جاؤں، پر ابھی تک مستقل ارادہ نہ ہوا تھا۔ اب آپ کے کہنے سے مستقل ارادہ ہو گیا، لیکن مکہ سے کہیں اور نہ چلے جانا۔ عجب کیا کہ میں بھی آپ سے وہیں آ ملوں۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ نے بیٹھتے ہی حضرت حسین سے پوچھا، کیا آپ کا ارادہ یہاں سے ہجرت کرنے کا ہے؟ حضرت حسین نے جواب دیا، مروان کے کہنے پر ولید مجھ سے بیعت لینے کی ضد کر رہا ہے، اور یزید کی بیعت کرنے پر میں ہرگز تیار نہیں ہوں، اسی لیے یہاں سے ہجرت کرنا ہی مناسب سمجھتا ہوں۔ مسلمانوں کی جماعت کو بانٹو نہیں۔ پھر کیا کروں؟ اگر آپ کے دل میں خلافت کی تمنا ہے تو یہاں سے نہ جائیے۔ لوگ میری بیعت پر تیار ہیں اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آمادہ ہوں۔ یقیناً تمام مدینہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ آپ کی طرح میں بھی خلافت سے بیزار ہوں۔ تب آپ بے خوف ہو کر رہیے، میں ولید سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ سے بیعت پر ضد نہ کریں گے، کیونکہ میرا ارادہ بھی یہاں سے ہجرت کرنے کا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ آپ کا مشورہ تو نہایت مناسب ہے، لیکن میں مروان کی شرافت سے ڈرتا ہوں۔ ممکن ہے میرے یہاں رہنے سے وہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ مروان بڑا فتنہ پرور ہے، لیکن اس کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ بے ضرر لوگوں کے خلاف بھی کوئی فتنہ کھڑا کر دے۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے مسلمانوں میں خوریزی نہ ہو، اسی لیے یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ مدینہ چھوڑ دوں۔ اب جیسی آپ کی مرضی ہو کر لیں، لیکن ایک بات میری ضرور مان لیجئے۔ فرمائیے، کیا؟ آپ اور جہاں چاہیں تشریف لے جائیں، لیکن کوفہ کا قصد نہ کریں۔ کوفی نہایت ہی مکار اور دغا باز ہیں۔ میں جانتا ہوں، ابھی تو میں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ کوفہ نہ جا رہے ہوں۔ کب روانگی کا ارادہ ہے؟ آج ہی رات کو۔ سلید، تم میرے لیے تکلیف برداشت کرتے ہو، مجھ سے مدینہ چھوٹتا ہے، تم کیوں نبی کے اس پیارے شہر کو چھوڑتے ہو؟ سلید نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا اور آپ پر اپنی چھوٹی سی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل نہ توڑیے اور ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ میں کسی کا بھی دل توڑنا نہیں پسند کرتا۔ تم شوق سے میرے ساتھ چلو، لیکن میں نے کچھ ہی لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دی ہے۔ سلید نے خوش ہو کر کہا، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ اچھا، تم جاؤ اور تیار ہو کر عشاء کی نماز کے بعد آ جاؤ۔ بہت اچھا جناب۔ وہ اٹھا اور سلام کر کے روانہ ہو گیا۔ حضرت حسین نے بھی سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ کے ہمدرد بھی تیار ہو کر آ گئے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہتھیار لگائے، اہل بیت کو اونٹوں پر سوار کرایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مکہ کی اور چل دیے۔
صبح کو جب مروان کو آپ کے تشریف لے جانے کی اطلاع ہوئی تو وہ دوڑا ہوا ولید کے پاس آیا اور آتے ہی بولا، آپ نے سنا ہے کہ حسین بھی چلے گئے؟ ہاں سنا ہے، ولید نے کہا۔ بڑا اچھا ہی ہوا کہ آپ چلے گئے۔ اچھا نہیں، برا ہوا۔ ابھی وقت ہے، آپ ان کا پیچھا کر کے انہیں گرفتار کر لیں۔ میں ہرگز ان کا پیچھا نہ کروں گا۔ ممکن ہو آپ مقابلے پر تیار ہو جائیں۔ میں ان کے خون میں ہاتھ رنگ کر دوزخ خریدنا نہیں چاہتا۔ مروان اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔